خبر میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید قاضی اور میرے کو ہوسٹ ہیں جناب میاں شاہد صاحب. ناظرین, اور ہمیں جوائن کیا ہے نن ادر دین جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے. چند خبریں اور میں یہ رن ڈاؤن خدمت میں آپ کی پیش کر دوں. اور اس سے پہلے ایک اور بھی خبر آ گئی, آپ نے ابھی بھی ٹی وی اسکرین پہ دیکھا ہوگا کہ خمینائی کے بعد جو اپیکس لیڈر ہیں ان کے ابھی اس کو ریسپونڈ کیا ہے ایک پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے, اور وہی دھمکیاں وہ دے رہا ہے جبکہ انہوں نے ڈیفائنس کا اظہار کیا. کیا ایران سرنڈر نہیں کرے گا جس طرح آیت اللہ خمینائی نے کہا ہے, اور صدر ٹرمپ کے پاس ایران کے خلاف اعلان جنگ کرنے کا اختیار نہیں. برنی سینڈر جو ایک ہیں لیفٹ کے وہاں پہ سینیٹر ہیں, انہوں نے یہ بات کہی ہے, مگر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اسرائیل کا دفاع کمزور ہو چکا ہے, اس لیے شاید سٹیپ ان کرنا پڑ رہا ہے امریکہ بہادر کو, کیونکہ وہ بالکل پیس آف کیک سمجھ رہے تھے مگر ریزسٹنس آئی. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آرمی چیف صاحب کا جو دورہ امریکہ ہے, انہیں انوائٹ کیا گیا ہے وائٹ ہاؤس میں, ان میں کیبنٹ بھی ہوگی. مگر ہم ڈائریکٹلی چلتے ہیں. بہت شکریہ اینڈ سوری فار کیپنگ یو ویٹنگ جنرل صاحب. جنرل طارق, اب یہ امریکی جو جہاز ہیں آ چکے ہیں, اور اس میں اب یہ جس طرح سے ابھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہی ول گو اسٹریٹ. اب میں پہلے آپ کا ٹیک لے لوں اور پھر میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ جو نیو یارک ٹائمز میں ایک آج مجھے کوئی پازیٹیو چیز نظر آئی ہے, ورنہ بڑی ہی نیگیٹو رپورٹنگ ویسٹرن میڈیا کر رہا ہے اس کے حوالے سے. واٹ ڈو یو تھنک اینڈ واٹ ڈو یو سی جنرل صاحب, کیا وہ ٹیک آؤٹ کر سکیں گے جو ڈیپ ڈاؤن نیچے نیوکلیئر ایسٹس ہیں, اینڈ ہاؤ ڈو یو سی دس وار انفولڈنگ؟ جنرل صاحب دیکھیں, امریکہ کے پاس کیپیبلٹی تو ہے, کیپیبلٹی ہے, وہ کر سکتے ہیں, بٹ اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ امریکہ کیا وہ کاسٹ برداشت کر سکے گا؟ کیا اسرائیل کا وجود اس دنیا میں قائم رہے گا؟ یہ سوال ہیں جن کے ہمیں جواب ڈھونڈنے ہوں گے. جیسے آپ نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی صاحب نے کہا ہے, دیکھیں ایران نے پہلے حملہ نہیں کیا, اسرائیل نے پہلے سٹرائک کیا ان کو, اور انہیں اچھی خاصی اس میں تباہی اور بربادی انہوں نے کی ہے. ان کے نیوکلیئر سائٹس کو ہٹ کیا ہے, اور اس کے تو ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے, اور 4 درجن سے زیادہ ان کی جو لیڈرشپ تھی ان لوگوں کو شہید کیا ہے, اور شہروں پہ بمباری کر رہے ہیں. اور یہ جو نیتن یاہو بے شرم آدمی جو ہے, وہ یہ کہتا تھا کہ میں اس وقت تک جنگ جاری رکھوں گا جب تک ہمیں مکمل جنگ جیت نہیں جاتے. اور ابھی 6واں دن ہے, اور ابھی سے یہ جو کہہ رہا تھا رائزنگ لائن سے یہ بلی بن گیا ہے, اور ٹرمپ صاحب کو G7 کی سمٹ چھوڑ کے واپس واشنگٹن آنا پڑا ہے, اور وہاں سے بیٹھے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. بھائی ایران جو ہے وہ پرشین امپائر تھا, وہ جو ہے اس کے عوام نے 8 سال لمبی جنگ لڑی ہے جس میں لاکھوں لوگوں نے شہادتیں دی ہیں, وہ قربانیاں دینے جانتی ہیں, وہ بہادر اور غیور قوم ہے, آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے. اب جیسے مار پڑتی جا رہی ہے. میں چاہوں گا آپ سے کہ اب جو ایرانی میزائل ہیں الفتح میزائل, اس نے وہاں پر اسرائیل میں تباہی مچا دی ہے, ان کے 3 بڑے اہم اور حساس مقامات کو ہٹ کیا ہے, بلکہ تباہ کر دیا ہے, جس میں موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے, ملٹری انٹیلیجنس ہے, اور ایک یونٹ 8200 ہے جو کہ اس کو دفاعی شہر کہا جاتا ہے اسرائیل کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو یونٹ 8200 ہے, اس کا تباہ ہونا یہ ہے کیا, اور اس کا تباہ ہونا اسرائیل کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے؟ دیکھیں, اگر جنگ اور 8-10 دن چلتی ہے اور امریکہ انٹرونشن نہیں کرتا تو دیکھیں یہ جو اسرائیل ہے نا, یہ غزہ بن جائے گا. اور ایرانی جو میزائل ہیں, ابھی ان کے پاس جو سپر سونک کروز میزائل ہے, ابھی تو بلسٹک مائل شاید آج الفتح انہوں نے فائر کیا ہے, جو سپر سائنک کروز میزائل ہیں وہ تو فائر ہی ابھی تک نہیں کیے. تو ایران کے پاس ایک بڑا ذخیرہ ہے, اور امریکہ کی ایسٹیمیٹس کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس 3000 سے زیادہ بلسٹک میزائلز ہیں. جنرل صاحب, یہ بڑی خبر آپ دے رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کو غزہ بنا دے گا, کیونکہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایران کے پاس 104 میزائل سٹیز ہیں, اور وہاں پر اتنے بڑے میزائل ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں میزائل ہیں کہ اسرائیل نے بہت بڑا سرپرائز رکھا ہوا ہے. ابھی بالکل رکھا ہوا ہے, اور ایران نے اپنے تمام یہ اسٹریٹجک ایسٹس ہیں پورے ایران میں پھیلائے ہوئے ہیں. امریکہ اگر چاہے گا بھی تو ان تمام ٹارگٹس کو ڈسٹرائے نہیں کر سکتا. اور ایران جو ہے جو اتنی آگے سے ہمت اور شجاعت اور ڈیفائنس دکھا رہا ہے, یہ بڑا کلیئر انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس کے پاس جو کیپیبلٹی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ابھی جو ٹرمپ صاحب نے بیان دیا ہے کہ میں نے 15 سال پہلے بھی کہا تھا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنا رہا ہے, اور نیتن یاہو کا بیان اگر آپ دیکھیں, اس نے 2012 میں بھی کہا تھا
کہ اگلے سال تک ایران جو ہے نیوکلیر بم بنا لے گا. پھر اگلے سال تو بات نہیں کی, 2015 میں کہا کہ بس وہ بم بنا چکا ہے یا بالکل اس کے قریب ہے, اور 2015 کے ادھر 2025 آ گیا ہے. تو 10 سال میں ایران نے آپ کے خیال میں کچھ نہیں کیا ہوگا؟ ایران کی کیپیبلٹی بڑی پورٹنٹ ہے, اور اگر امریکہ نے یہ حماقت کی, میرے خیال میں یہ حماقت نہیں کرے گا جنگ میں کودنے کی, کیونکہ اگر حماقت اس نے کی تو ان سب کو لینے کے دینے پڑیں گے. اچھا جنرل صاحب, میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ سے ایک رہنمائی لینا چاہتا ہوں. ایک آرٹیکل روز میری کلینک ایک اسکالر ہیں اور یہ نوٹر ڈیم یونیورسٹی میں, ان کا میں نے آرٹیکل دیکھ رہا تھا. ایک انہوں نے بات کی, 2-3 باتیں. ایک انہوں نے کہا کہ 40,000 فوجی جو ہیں ان کو بالکل جھونک دیا ہے امریکہ نے, اپنی فوج جو اس کی بیسز ہیں گلف میں. دوسری اس نے بات کی کہ امریکہ بھی اگر چاہے بقول ان کے تو اتنے ڈیپ ڈاؤن ہے ایسڈز کے, ان کو اس طرح سے نہیں تباہ کر سکے گا اور وہ کیپیبلٹی لے لے گا امریکہ. تو یہ کم ہی اسیسمنٹ آتی ہے ویسٹ کی طرف سے. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی فال آؤٹ کیا ہوگی, پہلے ہی بڑا لاغر ہو چکا ہے امریکہ, اس کے بعد تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اسے افغانستان لے بیٹھا, عراق لے بیٹھا, بلیڈ کروایا. جنرل صاحب ان تینوں باتوں پر دیکھیں, آپ امریکہ کے دیکھیں, ٹرمپ صاحب نے الیکشن جیتنے کے بعد کہا تھا, بلکہ اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر میں پریزیڈنٹ بن گیا تو میں اگلے ہی دن یوکرین کی جنگ ختم کرا دوں گا. بھائی اب 6واں مہینہ جا رہا ہے, آپ روس کو تو منا نہیں سکے, تو آپ یہ ایران کے معاملے میں کودنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں پرشین گلف کا جو علاقہ ہے, جیسے آپ نے آرٹیکل کا حوالہ دیا, وہاں ان کے جو اچھی خاصی فوج ہے, وہاں ان کا سب سے بڑا جو ایئر فورس کا ہیڈ کوارٹر ہے, اور سینٹ کام کا جو فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے وہ قطر میں ہے. ان کا پورا جو 5واں بحری بیڑا ہے وہ بحرین میں ہے. اسی طرح ان کا بہت بڑا لاجسٹک کا جو سیٹ اپ ہے وہ کویت میں ہے. اور اسٹریٹجک بامبر F-22 F-35 اس کے کئی اسکواڈرن UAE میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ایران نے صرف جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے, جو ٹوٹل 10 کلومیٹر کا علاقہ ہے, 3 کلومیٹر سے جہاز جاتے ہیں, 3 کلومیٹر سے آتے ہیں, اور بیچ میں 1 کلومیٹر کا گیپ ہے. اگر اس کو بند کر دیا تو یہ ساری فورسز امریکہ کی ٹریپ ہو جائیں گی. اور اگر اس پہ ایران نے اپنے یہ سپر سونک کروز میزائل چلا دیے تو ان کا سارا جو تھا نا دم خم اور بحری بیڑا, اس کی سروائیویبلٹی بڑی مشکل ہو جائے گی. تو یہ امریکہ کو سارا پتہ ہے. وہ کوئی کام کرنے سے پہلے چائنا اور رشیا کو کانفیڈنس میں لیں گے, ان سے بات چیت کر کے ہی کر سکیں گے, ورنہ وہ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوں گے. ورنہ وہ جو ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں, کمبل آپ کو نہیں چھوڑے گا, اور امریکہ کے جو ڈکلائن ہے وہ بہت تیز ہو جائے گا. آپ نے چائنا اور روس کی بات کی ہے, اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو چائنا اور روس کا رسپانس کیا ہوگا؟ کیونکہ روس نے بھی ڈائریکٹ مخالفت کر دی ہے, اور چائنا نے بڑی گہری بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس سے امریکہ جو ہے اس کے بغیر بھی دنیا چل سکتی ہے. تو کیا اگر ایسا ہوتا ہے تو چائنا اور روس جو ہے وہ بھی آئیں گے؟ دیکھیں, شاید ڈائریکٹلی تو نہ آئیں, لیکن بیک گراؤنڈ میں کوورٹلی انڈائریکٹلی ضرور آئیں گے. وہ ان کو اسلحہ بھی دیں گے, وہ ان کو ٹیکنالوجی بھی دیں گے, وہ ہر طرح سے سپورٹ کریں گے. کیونکہ دیکھیں رشیا انوالوڈ ہے یوکرین کی وار میں, تو وہ اتنی زیادہ انوالو نہیں ہوگا کیونکہ وہاں بھی وہ جنگ لڑ رہا ہے. اور چائنا جو ہے وہ ایک ٹریڈ وار میں امریکہ کے ساتھ لگا ہوا ہے, ان کے ساتھ وہ تھوڑی بہت ان کا پروگرس ہوئی ہے. تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرے جو ٹریڈ کے تعلقات ہیں, میرے جو بزنس کے تعلقات ہیں وہ بہت خراب ہو جائے. لیکن انڈائریکٹلی اب دیکھیں کہ ڈیلی ہر روز 18 لاکھ بیرل آئل جو ہے وہ ڈیلی ایران سے چائنا جاتا ہے. وہ تو اتنی بڑی, اور اس کا جو 90% آئل ہے ایران کا وہ چائنا لیتا ہے. تو ان کی بڑی اکنامک سٹیکس ہیں, ان کی 30 سے 40 بلین ڈالر کی اینول ان کے ساتھ ٹریڈ ہے. تو چائنا تو خواہ اس میں ڈریگ ہو جائے گا, انوالو ہوگا. اور جیسے میں نے کہا شاید ڈائریکٹلی نہ ہو, بٹ انڈائریکٹلی پوری طرح ایران کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. تو یہ سب چیلنجز ہیں, اور ٹرمپ صاحب جو دھمکیاں دے رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ دھمکیوں کے علاوہ اس سے آگے نہیں جائیں گے. اچھا جنرل صاحب, آپ نے خوب کہا کہ آگے نہیں جائیں گے, مگر ایک سوال ہے, بہت بڑا سوال ہے کہ وہاں پر خلیج عمان میں اور بحیرہ روم میں اور بحیرہ جو احمر ہے وہاں پر امریکہ جو ہے پورا اسلحے کے ساتھ, ساز و سامان کے ساتھ وہاں پر موجود ہے, اور مزید بھی طیارے آگے ہیں, وہاں پر بحری بیڑا آ گیا ہے. اس خبر یہ آ رہی ہے کہ اگر وہ حملہ کرتا ہے تو ایران 18 سائٹس جو ہیں وہاں پر اس کو لاک کیے ہوئے ہیں. تو کیا اگر حملہ کرتا ہے تو ان تینوں سمندروں میں ان کے بحری بیڑے جو ہیں اس کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیں مستقبل تو پھر بڑا خراب ہو جائے گا. اب دیکھیں اس میں ابھی تک چائنا نے ایران نے صرف میزائل داغے ہیں. ابھی تک ان کی جو بری فوج ہے اور خاص طور پہ نیوی جو ہے, دیکھیں ان کی نیوی اسرائیل سے زیادہ طاقتور ہے. ان کے پاس 25 سے 27 آب دوزیں ہیں اور اسرائیل کے پاس صرف 7 یا 8 ہیں. تو ابھی تک تو جو آب دوزیں استعمال ہی نہیں ہوئی, ان پہ یہ کروز میزائل بھی لگا سکتے ہیں, ان کو ان کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ امریکہ جو ہے ایسی بیوقوفی نہیں کرے گا کہ وہ جلد ڈائریکٹلی اس میں کود پڑے. اس کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے صلح صفائی ہو جائے اور جو اسرائیل ہے اس کو کوئی ڈیسنٹ سی فیس سیونگ مل جائے. بٹ میرا اپنا یہ خیال ہے, جیسے آیت اللہ خامنئی صاحب نے کہا, وہ اب جنگ جو ہے ایران کے ٹرمز پہ ختم ہوگی. اور یہ بھی بات ہوئی جنرل صاحب کہ انہوں نے کہا, جنہوں نے کہا تھا کہ ہم آیت اللہ خامنئی کو ٹارگٹ کر دیں گے, انہوں نے کہا تھا ہمیں پتہ ہے وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دس اینڈ دیٹ. اس کے جواب میں جو بات آئی ہے تو وہ بڑا سخت جواب آیا ہے جنرل صاحب, کہ انہوں نے کہا ہے کہ دین ہیل ول بی لیٹ لوز بائی, بظاہر ہے وہ ان کا ایک مذہبی بھی ایک ہے, تو یہ حماقت کریں گے ٹو ٹیک آؤٹ آیت اللہ خامنئی. دیکھیں اگر یہ کر سکتے ہوتے تو ابھی تک یہ کر چکے ہوتے. تو یہ روز اپنی سٹیٹمنٹس چینج کرتے ہیں, اور اگر ان کی بس میں ہوتا, جیسے انہوں نے 4 درجن سے زیادہ ان کی لیڈرشپ مار دی, سارے سروسز ہیڈ تو انہوں نے شہید کر دیے, تو یہ خامنئی صاحب پہ بھی اٹیک کرتے. یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اگر انہوں نے یہ غلطی کی تو پھر دیکھیں جیسے انہوں نے کہا جو ان کے پاس کیپیبلٹی ہے وہ ایران کی کچھ سائٹس کو نیوکلیر کو تو تباہ کر سکتے ہیں, بٹ اگر اسرائیل نے جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اگر ایک دفعہ داغ دیا اسرائیل کے اوپر تو اسرائیل کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے گا. اچھا ایک بات اور آپ جنرل صاحب آپ نے کی کہ انہوں نے جو اپنا ریئل ویپن ہے, جسے آپ شاید کروز میزل کہہ رہے ہیں, دے ہیونٹ یوزڈ ایز یٹ, یہ ان کے ابھی آرسنل میں ہے. جی بالکل, سپر سونک جو ہے نا, سپر سونک میزائل جو ان کے ابھی انہوں نے الفتح جو لانچ کیا ہے, اسی طرح کے ان کے کروز میزائل بھی ہیں, اور وہ ٹیکنالوجی میں دنیا سے بہت آگے جا چکے ہیں. 4 دہائیوں سے وہ سینکشن میں تھے, جو کچھ ہے انہوں نے خود بنایا. اب دیکھیں ان کے جو میزائل بھی اسرائیل پہ پہنچتے ہیں, ہم آئرن ڈوم کی بات کرتے تھے, پھر پتہ چلا کہ اس سے آگے ڈیوڈ سلنگ بھی تھا, ایرو 2 ایرو 3 بھی تھے, پیٹریاٹس کی بیٹری تھی, تھارڈ تھا. ان سارے جو ہے دفاعی نظام کو توڑتا ہوا, نیوٹرلائز کرتے ہوئے ان کے جو بلسٹک میزائل ہیں وہ اسرائیل کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں. تو ابھی تک میرا خیال ہے ایران کے پاس اس نے فل پوٹینشیل شو نہیں کیا. نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے, لیکن سر جو امریکن سینیٹرز ہیں, کل ایک اجلاس ہوا, ٹرمپ صاحب نے اجلاس کیا سیکیورٹی کونسل کا, انہوں نے جو ہے وہ اس کی رائے جو ہے منقسم نظر آئی, اور جو سینیٹرز ہیں امریکن سینیٹر وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ حملہ کرے, اور ممکن ہے کہ جس طرح ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ان کا جو آرمی ہے وہ اس کا حکم ہی نہ مانے. تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ اس میں ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر وہ حملہ کرنا چاہیں بھی؟ تو دیکھیں اس کی آرمیز کو حکم تو ماننا پڑے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ٹرمپ صاحب آرڈر دیں تو ان کی فورسز اس کو اوبے نہ کریں. ٹرمپ صاحب ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے اور انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ٹو میک امریکہ گریٹ اگین, اور ان کی یہ بھی سٹیٹمنٹس ہے کہ میں جنگوں سے بچوں گا. تو وہ ٹرمپ صاحب بات چیت تو کرتے ہیں, ان کا سٹائل ہے کہ ڈیل سے پہلے پریشر ڈالو اور اس قسم کے بیان دو, اور بعد میں جتنا بھی کچھ کر سکتے ہو کسی طرح سے ڈیل کر لو. اور تو وہ ایک ڈیل کرنا چاہیں گے ایران کو, ایران سے پابندی ہٹانی ہوگی اور فلسطین کا حق حل نکالنا ہوگا, ورنہ دنیا جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. امریکہ اور اسرائیل صرف علیحدہ سے ہے, اور کچھ G7 کنٹریز نے ان کو سپورٹ کیا ہے, ورنہ دنیا کے زیادہ تر ملک ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے, بلکہ عوام بھی ان کے ساری دنیا کے خلاف. اچھا جنرل صاحب, میں آئی ایم ناٹ نو ایکسپرٹ ان امریکن کانسٹیٹیوشن, لیکن ابھی برنی سینڈر کی جو سٹیٹمنٹ تھی, اسے کیا ایوان زیریں سے اپروول لینی پڑے گی وار کی؟ اینڈ امریکن جو اسٹیبلشمنٹ اور رولنگ ایلیٹ ہے سپلٹ بھی ہے, فوج میں بھی ان کے بڑے مخالف ہیں, بڑا کرائسس ہے. ڈو یو سی اینی کائنڈ آف کہ نہ فوج جرنیل نہ مانے, جس طریقے سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں 100 لوگوں نے جرنیلوں کو خط لکھا تھا وہاں پہ کہ بھائی ان کی بات نہیں ماننی؟ دیکھیں جو جنرلز ہوتے ہیں یا کمانڈر ہوتے ہیں, اگر پھر وہ ان کو ریزائن کرنا پڑتا ہے,
کئی دفعہ امریکن ہسٹریز میں ایسا ہوا ہے جنرل سے ریزائن کیے ہوئے، بٹ الٹیمیٹلی بات تو ماننی پڑتی ہے، اور وہ وہاں پریزیڈینشل سسٹم ہے، اور پریزیڈینشل سسٹم میں امریکہ کے پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہے، وہ کسی چیز کو بھی ویٹو کر سکتا ہے. بٹ میں امید کرتا ہوں کہ بیٹر سینس ول انشاءاللہ پرویل، اور یہ جو جنگ ہے اس میں ایران سخرو ہوگا، اور ٹرمپ صاحب کو فلسطین کا جیسے 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اسی کی طرف جانا ہوگا. اور یہ بھی جنرل صاحب میں آپ کی بات کو یہ سیکنڈ کر رہا ہوں کہ امریکہ میں جو عوام ہے وہاں پہ اوپن چاند آئی ڈونٹ سپورٹ اٹ، کوئی انوسینٹ یہودی ہو یا کوئی، آپ نے دیکھا 2 ڈپلومیٹ کو گولی لگی، ایک ان کا کوئی سینیگوگ میں حملہ ہوا، وہاں اتنے یہودی خوف زدہ ہیں اور عوام میں اتنی نفرت ہو گئی ہے ان کے خلاف. حالانکہ میرے خیال میں ان پلیسڈ، یعنی ظاہر ہے جرم تو نتان یاہو کے ہیں، وی ڈونٹ سپورٹ اٹ. تو نیچے سے پبلک پریشر جو آ رہا ہے، کئی ملین لوگ باہر تھے 2001 شہر میں اس کے خلاف مظاہرے، ول اٹ ہیو اینی امپیکٹ آن ڈونلڈ ٹرمپ، یا ہی ول گو ود واٹ ایور ہی تھنکس؟ میرا خیال ہے دیکھیں ایک پریشر تو پڑتا ہے، بٹ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو امریکن عوام عراق کی جنگ کے بھی خلاف تھی، وہ باقی جنگوں کے بھی خلاف تھی، بٹ الٹیمیٹلی جو اسٹیٹ پالیسیز ہی ہوتی ہیں اس وقت جو بھی حکمران ہوتا ہے وہی اس کو گائیڈ کرتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے پریشر تو ضرور پڑے گا، بٹ الٹیمیٹ ڈیسیژن جو ہے نیتن یاہو کی بہت بڑی لابی ہے، یہودی لابی امریکہ میں، اور وہ کافی سارا اس پہ پریشر ڈالتا ہے. تو ڈیسیژن فائنلی ٹرمپ صاحب کا ہوگا. جیسے میں نے پہلے کہا، میں امید کرتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب پہ بیٹر سینس ول پرویل، اور چائنا رشیا کا ایک پریشر ہے، دنیا ایران کے ساتھ ہے، اور پہل اس نے اسرائیل نے کی تھی، اب اسے ختم کرنا ہوگا، اسے جنگ ختم کرنی ہوگی، لیکن الٹیمیٹلی جو فائنل ورڈ ہوگا وہ ایران کا ہی ہوگا انشاءاللہ. جل صاحب ان ویری بریف ٹائم آپ نے جس انداز سے کے ساتھ ہمیں گائیڈ کیا، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آئی نو یو ور ویری بزی اینڈ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے جو وقت دیا، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، یہ ہے ایک صورتحال، ہم اس کے سمجھنے اور دیکھنے کی کوشش کریں، بڑی کمپلیکس ایکویشن ہوتی ہے ایک جو جنگ ہے. بہرحال ایک بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بہت سے اور ایشوز ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. اسرائیل کا دفاع کتنا کمزور ہو چکا ہے، اینڈ جو دورہ امریکہ جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کا، اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے نن ادر دین جناب جنرل ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد اختر صاحب نے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ایئر مارشل صاحب، اب تک کی جو ہم ایونٹس دیکھ رہے ہیں، ایک تو ہمیں چیز واضح نظر آتی ہے کہ جو ان کے ہدف تھے اور جو ان کا یوفوریا تھا کہ آئیں گے اور ملیا میٹ کر دیں گے، وہ تو میرے خیال میں نہیں ہوا. ہر چند بڑا زخم لگائے ہیں انہوں نے، اور ان کو لگے بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک کے ایونٹس میں ایران اس حد تک نقصان انہیں دے چکا ہے کہ وہ اب فیس سیونگ کے لیے آ رہی ہے امریکن فوج، یا ریئلی سٹیپ ان کرے گی اس جنگ میں؟ ایئر مارشل صاحب دیکھیں، دس از دا فرسٹ ٹائم کہ دنیا نے اسرائیل کے اندر بھی وہ نظارہ دیکھ لیا ہے جو غزہ میں دیکھنے کو ملتا تھا، دیٹ از ڈسٹرکشن آف بلڈنگز. اس وقت ایک بہت زیادہ ایک سیکریسی انہوں نے مینٹین کی ہوئی ہے. اسرائیل نے بہت سختی ہے ویڈیوز کو اپلوڈ نہ کرنے کی، اور ٹریولنگ پہ بہت زیادہ پابندیاں، دیر آر لاٹ آف ریسٹرکشنز جو امپوز ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ جو سارے ڈیمیجز ہیں اور یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ٹرکل آؤٹ ہو رہی ہیں، اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ ڈیمیج ہو رہا ہے. لیٹس سے اگر 10% میزائل بھی وہاں پہ جا رہے ہیں، سٹل یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان کو ہٹ کر رہی ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ان کی ایک ایسی سٹیٹ آ گئی ہے ڈسٹرکشن کی کہ جس کی وجہ سے امریکہ کو اس وقت انٹر ہونا پڑا ہے، تو میرے خیال میں وہ ابھی سٹیج نہیں آئی ہے. لیکن وہ سٹیج آنے بھی نہیں دینا چاہ رہے ہیں. دیٹس اے پوائنٹ، کیونکہ وہ سٹیج آ سکتی ہے، اس لیے کہ وار سٹیمنا ایران کے پاس زیادہ ہے. اسرائیل کے پاس کبھی بھی وار لڑنے کا جس میں ایک مخالف بھی ہو وہ سٹیمنا تھا ہی نہیں، اس نے ایسی وارز لڑی نہیں ہے. سو یہ ان کے لیے فرسٹ ٹائم ایک نیو ایکسپیرینس ہے جس کی ان کو عادت نہیں ہے. اب وہ اس ایکسپیرینس کو مزید پرولونگ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. سو امریکہ نے اب اپنی جو ایک ڈپلومیٹک تھریٹننگ ہے، کیونکہ امریکہ تو سامنے آ گیا ہے، اور اب تو نیوز بھی آ گئی ہے کہ 10 جون کو جو کیمپ ڈیوڈ میں میٹنگ ہوئی تھی اس میں اسرائیل کو یہ گو اہیڈ دیا گیا تھا ایکچولی. سو اب یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں کہ امریکہ از ڈیفینیٹلی اے پارٹ اینڈ پارسل، اور کیوں نہ ہو، امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے ایکچولی اسرائیل، اگر آپ اس کو دیکھیں. سو
اگر بالکل ایئر مارشل صاحب امریکہ جو ہے بالکل اسرائیل کے ساتھ ہے، اس کی کیا مجبوری ہے وہ تو سامنے آئے گی، لیکن سر جو ایران جو ہے پے در پے وار کر رہا ہے، وہاں آئرن ڈوم جو ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا، وہاں پر جو ہے تباہی کے مناظر تو سامنے آ ہی رہے ہیں، وہاں پر حساس ادارے جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ F-35 کو گرانے کا دعویٰ کیا گیا ایران کی جانب سے، اور F-32 کو بھی گرانے کے دعویٰ کیے گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے؟ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو وہ کن کن اڈوں سے حملہ کر سکتا ہے، کہاں کہاں سے ایران پر حملہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ جیسے ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی وار ہوتی ہے تو ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی، سو اس لیے جو دونوں طرف کے اپنے نیریٹو ہوتے ہیں، ابھی اس چیز کا کوئی پروف نہیں ہے کہ F-35 جو ہیں وہ شوٹ ڈاؤن ہوئے یا نہیں ہوئے، مطلب آج تک انڈیا جو ہم نے گرائے بھی ہیں، ثبوت بھی دیے ہیں، ان کو نہیں مان رہا، سو یہ والے اسرٹن کرنے ذرا ڈیفیکلٹ ہوں گے، اور F-32 تو میرے خیال میں ہیں بھی نہیں اسرائیل کے پاس، اور نہ ہی ابھی امریکہ کی طرف سے یہ جہاز انٹر ہوئے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے شمولیت مجھے امیڈیٹلی اس لیول پہ آنی ذرا سی مشکل دکھائی دے رہی ہے، اس لیے کہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے ایران کو ایک پش کر دیا بالکل وال کے آگے، جو کہ آلموسٹ اب وہ آ ہی چکا ہے، تو پھر وہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی، اس کو ایک موقع مل جائے گا اگر امریکن جہازوں نے اٹیک کیا اور امریکن اڈوں سے کیا کہ وہ ان سارے اڈوں پہ اٹیک کر دے، اور وہ بہت سارے ہیں، وہ 15 ہیں ہم جانتے ہیں، 40,000 امریکنز ہیں اس خطے کے اندر، تو امریکن آبویسلی کانگریس اور وہ لوگ ابھی یہ چیز نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ ایک ایسی وار اس کے اندر امریکہ اپنی ڈائریکٹ انٹری دے دے۔ امریکہ اپنی ڈائریکٹ انٹری دیے بغیر بھی اس وار کو اس سٹیج پہ لے کے جا سکتا ہے جو کہ وہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں پہ ایران ایک قسم کا انکنڈیشنل سرنڈر کرے۔ ایران کا سرنڈر کیا ہے؟ بیسکلی وہ اس سے ایسے ڈاکومنٹس لکھوانا چاہ رہے ہیں ان ٹرمز آف NPT، ان ٹرمز آف اٹس سپورٹ ٹو ادر حزب اللہ اینڈ ادر پراکسیز، ایک لمبا چوڑا ڈاکومنٹ ہے، آئی ایم شیور وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ایران اس سارے پہ لکھ کے دے، اور وہ اس کی طرف اس کو لے کے آہستہ آہستہ دھکیل رہے ہیں، اس طرف لے کے جائے۔ لیکن سر امریکہ نے ابھی تک تو حملہ نہیں کیا، لیکن امریکہ جو ہے وہاں پر اسلحہ وغیرہ باقاعدہ لے آیا ہے، اپنے بیڑے لے آیا ہے، یورپ نے بھی اپنے جہاز جو ہیں وہاں منتقل کرنے کی اطلاعات مل رہی ہیں، تو کیا یورپ جو ہے وہ بھی امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل کا ساتھ دے سکتا ہے؟ یورپ ملا ہوا ہے جی، آپ کو کوئی اس میں ڈاؤٹ ہے؟ فرانس، جرمنی اور انگلینڈ، انہوں نے تو اوپنلی اس حمایت کا اظہار کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ جرمنی کے چانسلر کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیجئے کتنی ڈیمیجنگ ہے، اور انگلینڈ نے تو اپنا بحری بیڑا بھیج دی ہے۔ امریکہ کے تو آلریڈی 2 کارل ونسن اور نمٹس جو ہیں دے آر آلموسٹ ان پلیس۔ سو دیز یورپین کنٹریز، اسپیشلی یہ 3 جن کا میں نے آپ کو نام لیا ہے، یہ 100% اس سارے ایول پلان کا حصہ ہیں۔ ایک میں آپ کو ایک چیز ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ 80s میں پریزیڈنٹ بائیڈن اس وقت انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر ایک اسرائیل نہ ہوتا تو امریکہ ایک اسرائیل کریٹ کرتا، اور ایک امریکن جرنل کی بڑی فیمس سینگ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک امریکہ کا لینڈ بیسڈ کیریئر ہے۔ سو اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ دے بوتھ آر پارٹ آف ایچ ادر۔ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ امریکہ کیا اس کی حمایت کرے گا، تو مجھے اس میں تعجب سا ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں کو علیحدہ کیوں سمجھ رہے ہیں۔ The only thing is کہ اس بار لیکن سر اگر ہم یہی سمجھ لیں امریکہ بھی اس کے ساتھ ہے، یورپ بھی اس کے ساتھ ہے، سفرائی ہو چکی ہے، تو دوسری جانب ایران کے ساتھ کون ہے؟ کیا دوسری جانب بھی سفرائی ہو سکتی ہے اور ایران کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، یا باقاعدہ طور پہ اس کے ساتھ آئیں گے ملک؟ دیکھیں آئیڈلی اسپیکنگ تو آنے چاہیے، اس لیے ایٹ دا مومنٹ تو کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ صرف لوگ سفارتی طور پہ اور یہ حمایت کر رہے ہیں، ملیٹریلی اس کو کوئی اس کی ایڈ نہیں کر رہا، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ کیوں انفارچونیٹ؟ اس لیے کہ یہ جو جنگ ہے یہ اصل میں یہ الٹیمیٹ کس کی جنگ ہے؟ یہ الٹیمیٹ جنگ ہے جو امریکہ کا پلان تھا B3، اور جو چائنا کا پلان ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یعنی کہ ٹرانس اٹلانٹک اور پیسیفک، اس کے درمیان کی الٹیمیٹ لڑائی ہے۔ اس سے پہلے کا آبجیکٹو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں گریٹر اسرائیل یا ایک کمپلیٹ ہیجمنی ان کی ہو جائے مڈل ایسٹ میں، لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹو از بٹوین دیز 2 پاورز، اور اس لیے یہ ابھی سے ہی چائنا کو ڈیسیژن لینا پڑے گا، اور رشیا کو بھی۔ چاہتا ہوں صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے، اس کی انویسٹمنٹ ہے، کوئی کہہ رہا ہے $400 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، سال میں $40 بلین کی، 90% آئل ایران کا تیل چائنا کا ایران سے جا رہا ہے۔ ول چائنا لیٹ اٹ گو؟
ڈاؤن؟ یہی تو ہے نا, دیٹس اے بگ کوشچن کہ اگر ایران ہاتھ سے نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے سی پیک از انڈر تھریٹ. نہ صرف سی پیک بلکہ کمپلیٹ BRI جس کا تعلق پاکستان سے ہو کے یہ گلف اور اس کے بعد افریقہ اور یورپ جانا ہے, وہ سارا کھٹائی میں پڑ جائے گا. تو آپ کو بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ ایران بھی چلا گیا, پہلے سیریا گیا تھا پھر ایران بھی چلا گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر امریکہ کا جو ایز اے سول سپر پاور کا جو میسج ہے جو کہ بڑی بری طرح تھریٹن ہوا تھا پچھلے 10 سال سے, وہ ایک ری انفورس ہو جائے گا. سو وہ جو برک ورسز دا ریسٹ ہو رہا تھا اس کو ایک دھچکا لگے گا. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ چائنا معافی چاہتا ہوں, کاؤنٹر کوشچن کر رہا ہوں. جو کاؤنٹر نیریٹو ہے, امریکہ بری طرح بلیڈ ہوا افغانستان میں, عراق میں, اور جو لاغر ہوا ہے اس کا جو اوور اسٹریچ آف سپر پاور تھا. ڈو یو تھنک کہ چائنا از وانٹس کہ یہ اور ویکنڈ ہو, بیکاز وی نو ایک ڈیٹ ریٹن ہے اور وہاں پہ ایک سوشل انریسٹ بھی ہو گیا ہے, تو از چائنا سائلنٹ بیکاز اس کو بلیڈ ہونے دے؟ دیکھیں, جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ بہت زیادہ بلیڈ ہو گیا یا امریکہ از جسٹ فالنگ سپر پاور, میں اتنا زیادہ اس سے اگری نہیں کرتا ہوں. اٹ ول ٹیک ڈیکیڈز, 50-60 سال بھی لگ سکتے ہیں چیزوں کو ایک سپر پاور کے, اس بڑی سپر پاور کے سٹیٹس کو چینج ہونے میں. لیکن یہ جن ایونٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ they are not going to bleed USA. اس کو روکنا ہے ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا کہ USA ول بلیڈ یا ٹرمپ ہار جائے گا یا ٹرمپ کی پاپولیرٹی ہو جائے گی. سو واٹ ٹرمپ چلا جائے, ایک اور ٹرمپ جیسا آ جائے گا, سو واٹ اس کی پاپولیرٹی کم ہو جائے. تو یہ بڑی ایک مطلب ہمارے فیک سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی بیس پہ ہم بڑے بڑے ریجن اور بڑی بڑی وارز جو ہیں وہ لوز کر جاتے ہیں آن دیز assumptions. مارشل صاحب, اگر یہ جنگ بڑھتی ہے اور لمبی ہوتی ہے, ایران کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہیں آتا یا اکیلا لڑتا ہے, یا دوسری جانب جو ہے امریکہ اور یورپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, حملے ہوتے ہیں, ایران خدا نخواستہ جو ہے وہ گرتا ہے, تو کیا اگلا نشانہ تو نیتن یاہو کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ہے, تو اس طرف اگر وہ بڑھتے ہیں تو پھر پاکستانی کیسا جواب دیں گے, ہم کیسا جواب دیں گے, ہمارے J-10 اور جو باقی طیارے ہیں وہ پھر پہنچیں گے اور پھر منہ توڑ جواب دیا جائے گا؟ دیکھیں, یہی تو چیزیں ابھی سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کا ویٹ کرتے رہے کہ جب وہ آئے گی اور وہ دیکھیں گے, اٹ ول بی ٹو لیٹ. سو دیٹ مینس کہ اس وقت ورلڈ کمیونٹی کو ایز اے ہول اور پاکستان ایک رول ادا کرے ٹو میک دا ورلڈ ریئلائز کہ جی یہ بہت خطرناک کام ہو رہا ہے. دیکھیے, خطرناک اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے ایران کو پش کر دیا ٹو اسٹیج کہ اس نے اٹیک شروع کر دیے آن امریکن انٹرسٹ, تو امریکن انٹرسٹ تو پوری گلف میں پھیلے ہوئے ہیں, تو پھر ہم آپ کے آئل پرائسز کے ساتھ کیا ہوگا, پوری اکانومی ٹاپ سی ٹروی ہو جائے گی اور پاکستان کے اوپر اس کے بڑے منفی اثرات آئیں گے, ادر دین کی جو بعد میں اسٹریٹجک ہو جائیں گے, کیونکہ ایک خطہ جو ہے وہ ہمارے انٹائی بن جائے گا ہمارے پڑوس میں. آلدو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ایرانینز از اے ویری ریزیلینٹ نیشن, ان کے پاس ابھی بھی بہت کچھ ہے, اور الٹیمیٹلی وہ اسرائیل, وین اٹ کمز ٹو اسرائیل اینڈ ایران, تو آئی تھنک ایران will prevail in a long run, although اس کے پاس ابھی ایئر سپیورٹی لوز ہو گئی اور ایئر سپیورٹی کے بغیر اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے, بٹ اٹس اے بگ کنٹری, اس کے پاس آئل بھی ہے, وہ دوبارہ اپنے آپ کو اکٹھا کر سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس اسٹیج کا انتظار کریں. the world has to act right now. اچھا, یہ آپ نے بڑی اہم بات کی جنرل صاحب, کیونکہ اب یہ ایک بفر جو زہر ابھی تک تو وہ ادھر دھیانے لگے ہوئے ہیں, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیل نے بھارت کے ساتھ شامل ہو کے ہمیں جو ہے وہ ہٹ کرنے کی کوشش کی. تھینک گاڈ کہ ہم نے ان کا بڑا بفٹنگ جواب دیا. تو اگر, اور سیکنڈلی سیکنڈ پارٹ آف مائی کوشچن, ان کیس ایک ہاربل سینیریو بنتا ہے, اب نئے ہرمز بند ہو تو پیٹرل کدھر جائے گا, ورلڈ اکانومی ول بی ان دی ٹیل سپن. تو یہ کیا امریکن اسٹیبلشمنٹ کے جو سینئر ایلیمنٹ ہیں وہ یا سیریس جو ان کی وہ ول دے الاؤ ورلڈ ٹو سنک دیٹ ڈیپ؟ نہیں, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر بہت ساری وائسز اٹھ رہی ہیں, سین وائسز, ان کے اپنے ہی کانگریس مین ریپبلکن ہیں جو یہ چیزوں کو اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو یہی بتاؤں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کلوز کرنا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. ایک بڑا پینفل فیکٹ ہے کہ ایران کے پاس اس وقت ایئر سپیورٹی نہیں ہے بالکل بھی, اور جب آپ کے پاس ایئر سپیورٹی نہ ہو تو آپ کی پوری نیوی بھی ونریبل ہو جاتی ہے, آپ کی ہر چیز ونریبل ہو جاتی ہے فرام دا ایئر اٹیک, وچ مینس کہ دو آپشنز ہیں. ایک یہ کہ ایران ہیز ٹو گو آل آؤٹ,
ٹو انفلکٹ پین اینڈ گیو اے میسج، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی سپورٹ میں جو بگ کنٹریز ہیں لائک رشیا اینڈ چائنا، دے ہیو ٹو اسٹینڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. چائنا کو اپنی انٹینشن شو کرنی چاہیے کہ وہ الاؤ نہیں کرے گا کہ یہ ریجن کمپلیٹلی. مگر ایئر مارشل صاحب سوری ذرا وقت کم ہے، یہ بتائیے کہ اگر وہ آئل ٹینکر کو ہٹ کر دیتا ہے، 1 میل کا فاصلہ ہے جو جہاں سے درمیان میں سے گزرتے ہیں، یا 3 میل کا، تو وہ دیٹ ول آلسو کاز اے لاٹ آف اکنامک ہیوک. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایران کے پاس ایک تباہی پھیرنے کی ساری وجوہات بھی ہیں اور اس کے پاس انسٹرومنٹس بھی ہیں. وجوہات اس لیے ہیں کہ اس کے اوپر انتہائی ناجائز اٹیک کیا گیا ہے، اس کی ایگزسٹنس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ جو نیتن یاہو اور امریکہ نے یہ جنگ ایران کے خلاف سٹارٹ کی ہوئی ہے، یہ صرف ایرانین سٹیٹ کے خلاف نہیں ہے، ایرانین نیشن کے خلاف ہے. ان کے جو اگر آپ الٹیمیٹ پلانز دیکھ لیجئے کہ کس طرح یہ انارکی لانا چاہ رہے ہیں، کس طرح یہ... سر آپ نے بڑی بات کر دی ہے. ابھی یعنی کیپیبلٹی کی میں بات کروں گا. ابھی ایران کی جانب سے وزیر دفاع جو ہیں ان کا بیان آیا کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو نہ صرف ہم ان کی تنصیبات کو ہٹ کریں گے بلکہ واشنگٹن پر بھی حملہ کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے سر کہ اتنی بڑی اس کے پاس کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے، کوئی اتنے بڑے میزائل ہو سکتے ہیں جو 10,000 کلومیٹر کو کراس کر سکیں؟ نہیں جی، دیکھیں یہ سائیکولوجیکل وار چل رہی ہے، جیسے انہوں نے خامنائی کو مارنے کی بات کی تھی یا نیتن یاہو، دیز آر پارٹ آف دا سائیکولوجیکل وارفیئر. اسی طرح یہ بات کریں، آئی ڈونٹ تھنک سو ان کے پاس یہ والی کیپیبلٹی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ پورے خطے میں تباہی پھیر سکتے ہیں. یہ آپ نے جیسے آئل ٹینکرز کو کہا تھا، ان کو کر سکتے ہیں، ان کی تباہی ہو سکتی ہے. ایئر مارشل صاحب میں اسی نوٹ پہ کیونکہ وقت ختم ہو گیا، ایئر مارشل صاحب ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. اگر ایک بات جو ایئر مارشل صاحب نے کی کہ اس کے پاس تمام وہ اوزار ہیں، اس کو اپنی ایگزسٹنس اور اپنے دفاع میں وہ اگر استعمال کرے تو دی ورلڈ اکانومی ول بی ان ٹیل اسپن. ہمیں ہوش کے ناخن لیں، اور خاص طور پر جو بڑی طاقتیں ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا شو. کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.